بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 61 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الطلاق شروع کریں گے۔ اس سے پہلے نکاح کے متعلق احکام آپ نے پڑھے ہیں۔ تو نکاح میں میاں بیوی کا آپس میں ایک خاص رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات مزاج نہ ملنے کی وجہ سے یا اور مختلف وجوہات کی بنا پر ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے مجبوراً جدائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں صلح اور صفائی کے ساتھ معاملات درست ہو جائیں، لیکن اگر صلح وغیرہ کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو آخری آپشن کے طور پر اس طلاق کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جائز چیزیں ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اس کو کہا گیا ہے، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو رہی ہو تو پھر اس جدائی کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو اس جدائی کے احکام اسلام نے بیان کیے ہیں، اس میں حدود اور قیودات وغیرہ لگائی ہیں، تو ان کی رعایت رکھنا بھی اس میں ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق احکام اور مسائل بیان ہوں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے طلاق کی تعریف اور اس کی شرائط اور اس کی اقسام معلوم ہونا ضروری ہے۔ ان بنیادی باتوں کے ذریعے سے آگے سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ طلاق کا لغوی معنی ہے الرفع، اٹھانا، یا ازالۃ القید، قید کو کھولنا، قید کا ازالہ کرنا۔ اور فقہی اصطلاح میں طلاق کی تعریف ہے وَإِزَالَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ، کہ نکاح کا جو عقد ہوا ہے، نکاح کا جو معاملہ ہوا ہے، اس کو زائل کرنا، اس کو ختم کرنا مخصوص الفاظ کے ذریعے سے، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ شوہر ہو یا اس کا وکیل ہو۔ شوہر خود طلاق دے سکتا ہے یا وہ کسی کو طلاق دینے کا وکیل بنا سکتا ہے، ان کے ذریعے سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ بالغ ہو، نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ عاقل ہو، اس کی عقل ٹھیک کام کرتی ہو۔ مجنون جو پاگل ہوتا ہے، جس کی عقل کام نہیں کر رہی، وہ اگر زبان سے کہہ بھی دے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ البتہ اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر نشے کی حالت میں کسی کی عقل خراب ہو جاتی ہے یا اس کا دماغ جو ہے درست کام نہیں کرتا، تو اس میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نشہ جو ناجائز کام کی وجہ سے، حرام کام کی وجہ سے بندے کو نشہ ہوا ہے، تو اس میں طلاق دینے میں اگرچہ اس کی عقل ٹھیک نہ ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، ہمارے ہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ زجر اور توبیخ کے لیے ہے کہ اس کو رعایت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے حرام اور ناجائز کام کا نشہ کیا ہے، لہٰذا اس کی طلاق واقع کر دینی چاہیے تاکہ اس سے لوگوں کو تنبیہ ہو۔ دوسری اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جو مکرہ ہوتا ہے، اکراہ والا باب آپ نے پڑھا ہے، جس بندے کو مجبور کیا جاتا ہے زبردستی دھمکی دے کر کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اس بندے کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو دو آپشن دیے گئے تھے کہ یا تو آپ طلاق دے دیں ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کے کسی عضو کو خطرہ ہے۔ تو اس نے ان دونوں میں سے ایک آپشن کو اختیار کیا ہے، انہیں طلاق دی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا عضو بچانے کے لیے۔ تو یہ ان دو چیزوں میں سے ایک کو اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے، اس لیے اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد طلاق کی اقسام ہیں۔ تو طلاق کی دو تقسیمیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وقت اور تعداد کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہے کہ کس وقت طلاق دینی چاہیے اور کتنی طلاق دی جائیں، تو اس اعتبار سے اس کی تین اقسام بنتی ہیں۔ ان کے نام ہیں طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ بندہ صرف ایک ہی طلاق دے، طلاق رجعی، اور ایسے طہر میں دے جس میں اس نے صحبت نہ کی ہو، اس کے بعد وہ بیوی کو چھوڑ دے، اور اس طرح اس کے بعد 3 حیض گزریں گے یا عدت گزرے گی تو وہ بیوی اس سے خود بخود جدا ہو جائے گی۔ تو اس میں تعداد ایک ہی ہے، ایک ہی طلاق دے، اور وقت کیا ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں صحبت نہ کی ہو، کیونکہ اس میں بندے کی رغبت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بندے کو سوچ بچار کا موقع مل جاتا ہے، بندہ صحیح سوچ سمجھ کر طلاق دیتا ہے۔
تو ایک طلاق کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے اور معاملہ آگے عدت ختم ہونے کے بعد جدائی ہو جائے گی۔ تو جب ایک طلاق کے ذریعے سے جدائی ہو سکتی ہے تو زیادہ طلاقیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا، چونکہ اس میں ایک طلاق ہوئی ہے تو عدت کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ دوسری قسم ہے طلاق حسن۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 الگ الگ طہروں میں وقفے سے 3 طلاقیں دیں، یعنی پہلے ایسے طور میں جس میں اس نے صحبت نہ کی ہو ایک طلاق دے دے، پھر اس کے بعد اگلا طہر جب آئے اس میں دوسری طلاق دے، پھر اس کے بعد اس سے اگلا طہر جب آئے اس میں تیسری طلاق دے۔ تو اس میں تعداد تو 3 ہے، لیکن وقت کیا ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے اور ایسے طہر میں جس میں اس نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو۔ تو یہ حسن اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک طلاق کے بعد وقفہ ہوتا ہے اگلے طہر تک، تو چونکہ اس میں بندے کو سوچ بچار کا موقع مل جاتا ہے، تو بعض اوقات ندامت وغیرہ ہو تو بندہ دوبارہ رجوع بھی کر سکتا ہے، تو اس وقفے کی وجہ سے یہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں 3 طلاقیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس لیے عدت کے بعد پھر دوبارہ نکاح کا اس میں کوئی صورت نہیں رہتی، اس لیے زیادہ بہتر طلاق احسن ہے۔ تیسری قسم ہے طلاق بدعت، یعنی اس میں طلاق تو واقع ہو جاتی ہے لیکن اس طرح طلاق دینے کا طریقہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس میں بندہ گنہگار بھی ہوگا۔ اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی جملے میں بندہ 3 طلاقیں دے دے، یعنی اکٹھی ایک ہی کلمے میں 3 طلاقیں دینا، یہ طلاق بدعت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دے دیں، کیونکہ اس میں سوچ بچار کا موقع نہیں ملتا، بندہ جذبات میں جلدی میں اکٹھی دے دیتا ہے، پھر بعد میں اگر بندے کو رجوع بھی کرنا پڑے تو اس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حیض کی حالت میں بندہ طلاق دے دے، تو یہ طلاق واقع تو ہو جاتی ہے لیکن اس حالت میں طلاق دینا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ طلاق بدعت ہے، اس کی وجہ سے بندہ گنہگار ہوگا۔ تو اس میں ایک جملے میں 3 طلاق دیں یا ایک مجلس میں 3 طلاق دیں یا ایک طہر میں 3 طلاقیں دیں یا حیض کی حالت میں طلاقیں دیں، یہ سب طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ان طلاق بدعت کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساری واقع ہو جاتی ہیں، ان کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ ان اوقات میں یا اس طریقے پر طلاق دینا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اس میں بندہ گنہگار ہوگا لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور ایک ہی جملے میں جو 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو اس سے 3 ہی واقع ہوں گی، وہ ایک نہیں شمار کی جائے گی، 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ اس کے بعد طلاق کی دوسری تقسیم ہے الفاظ کے اعتبار سے، کہ بندہ الفاظ کس طرح کے استعمال کر رہا ہے، اس اعتبار سے طلاق کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک صریح ہے اور ایک کنایہ ہے۔ طلاق صریح ایسے الفاظ سے طلاق دینا کہ جو طلاق کے معنی میں بالکل واضح ہیں، یعنی وہ صرف طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، ان میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہوتا، جیسے خود طلاق کا لفظ ہے یا تطلیقۃ کا لفظ ہے۔ تو اس طرح کے جو صاف واضح الفاظ ہیں جو صرف طلاق کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں، دوسرا احتمال نہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق صریح کہلاتی ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے چاہے بندے نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ جو صریح الفاظ ہیں، واضح الفاظ ہیں، اس میں نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے، نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح مذاق میں بولیں یا سنجیدگی سے بولیں یا غصے میں بولیں، کسی طرح بھی بندہ یہ صریح الفاظ استعمال کرے تو اس سے ہر صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور صریح الفاظ کے ذریعے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لہذا ایک طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، لیکن صریح الفاظ میں اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ طلاق مغلظہ بن جاتی ہے، اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم ہے کنایہ، ایسے الفاظ کے ذریعے سے طلاق دینا جو طلاق کے معنی میں واضح نہیں ہیں، کبھی وہ طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں دوسرا احتمال بھی ہے، دوسرے معنی میں بھی وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان سے جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، عدت کے اندر بھی دوبارہ اگر وہ ساتھ رہنا چاہیں تو نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں طلاق کی نیت کی ہو تب طلاق واقع ہوتی ہے، نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، یا پھر اگر نیت نہیں ہے تو کوئی قرینہ پایا جائے، کوئی علامت نشانی پائی جائے جس سے پتہ چلے کہ ان الفاظ سے یہاں پر طلاق ہی مراد ہے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قرینے سے مراد یہ ہے کہ مثلا طلاق کی بات چل رہی تھی جس کو مذاکرہ طلاق کہا جاتا ہے،
تو اس دوران اس نے یہ کنایہ الفاظ بولے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس طلاق کی جب بات چل رہی ہے تو اس سے طلاق کی مراد لیا ہوگا، اس قرینے کی بنیاد پر طلاق واقع ہو جائے گی، یا پھر یہ کہ نیت کی ہو شوہر نے، بولنے والے نے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نیت یا قرینے کے بغیر ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور چونکہ یہ طلاق بائن ہے اس لیے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، عدت کے اندر بھی دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں کتاب الطلاق، یہ طلاق کے بارے میں باب ہے۔ الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق کی 3 صورتیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں، احسن الطلاق و طلاق السنتی و طلاق البدعتی۔ تو اس میں ایک احسن طلاق ہے اور ایک طلاق حسن ہے، اس کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اس طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک طلاق بدعت ہے۔ فاحسن الطلاق پہلی جو قسم ہے، یہ یہاں پر جو احسن یا حسن یا سنت کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق کوئی بہت اچھی چیز ہے، ویسے تو طلاق ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، لیکن طلاق کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے یہ بہتر ہے، ان میں سے یہ اچھی ہے۔ تو احسن طلاق یہ ہے ان یطلق الرجل امرأتہ، کہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تطلیقۃ واحدۃ، ایک ہی طلاق، فی طہر واحد، ایک ایسے طہر میں طلاق دے، لم یجامعها فیہ، جس میں اس نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، ویترکها، اور اس کو وہ چھوڑ دے، یعنی ایک طلاق دے کر اس کے بعد چھوڑ دے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، تو اس کے بعد وہ اس سے جدا ہو جائے گی، ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ وہ طلاق السنتی، دوسری طلاق طلاق سنت ہے یا طلاق حسن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ان یطلق المدخول بہا، کہ ایسی عورت جس کے ساتھ اس نے پہلے صحبت کی ہوئی ہے اس کو وہ طلاق دے، ثلاثاً، 3 طلاقیں، فی ثلاثۃ اطہار، 3 طہروں میں، یعنی ایک طہر میں ایک طلاق دے، پھر اگلے میں، پھر تیسرے میں، اس طرح وقفے وقفے سے 3 طلاقیں دے، اکٹھی نہ دے۔ تو یہ طریقہ سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک طلاق کے بعد دوسرے طہر تک بندے کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ طلاق البدعتی، اور تیسری قسم ہے طلاق بدعت، اس میں ان یطلقها ثلاثاً، کہ بندہ بیوی کو 3 طلاقیں دے، بکلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمے میں، یعنی ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے۔ تو اس سے طلاقیں تو واقع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت طریقہ ہے۔ او ثلاثاً فی طہر واحد، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دے دیں، تو یہ طریقہ طلاق بدعت والا ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لیکن اگر کسی نے یہ 3 طلاقیں ایک کلمے میں یا 3 طلاقیں ایک طہر میں دے دی ہیں تو طلاق اس میں واقع ہو جاتی ہے، طلاقیں تینوں واقع ہو جائیں گی۔ وَبَانَتْ امْرَأَتُهُ مِنْهُ، اور اس کی جو بیوی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ وَكَانَ عَاصِيًا، اور یہ طلاق بدعت والی صورت کے اندر یہ بندہ گنہگار بھی ہوگا اس غلط طریقے سے طلاق دینے کی وجہ سے، لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ، آگے کہتے ہیں کہ طلاق کے اندر جو چیز سنت ہے، یعنی جو بہتر طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں 2 طرح سے سنت ہے، یعنی 2 طرح سے اس میں بہتری ہے۔ ایک سنتٌ فی الوقت، اور دوسرا سنتٌ فی العدد۔ ایک وقت کے اندر سنت کیا ہے، کس وقت میں طلاق دینی چاہیے، اور تعداد میں سنت کیا ہے، کتنی تعداد میں طلاق دینی چاہیے۔ فالسنۃ فی العدد یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا، کہتے ہیں کہ جو تعداد کے اندر سنت طریقہ ہے اس میں ایسی عورت جس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے وہ بھی، اور جس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی، دونوں برابر ہیں، ان دونوں کے لیے اس میں ایک ہی حکم ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک طلاق بندہ دے اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ تو یہ مدخول بیا غیر مدخول بیا دونوں میں بہتر طریقہ یہی ہے۔ وَالسُّنَّةُ فِي الْوَقْتِ، اور جو وقت میں سنت طریقہ ہے، تثبت فی حق المدخول بیا خاصتاً، یہ صرف اس عورت کے حق میں ثابت ہوگا جس کے ساتھ صحبت ہو چکی ہے۔ جو غیر مدخول بیا ہے، جس کے ساتھ ابھی صحبت نہیں ہوئی ہے، خلوت نہیں ہوئی ہے، اس میں یہ وقت والی سنت یہ صورت نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا ہے، وَهُوَ أَن يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، کہ یہ اس عورت کو جس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس طہر میں اس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی، تو یہ صرف مدخول بیہا کے حق میں ہے یہ۔ وغیر المدخول بیہا، اور جو غیر مدخول بیہا ہے یعنی جس عورت کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی ہے، خلوت نہیں ہوئی ہے، ان یطلقها فی حال الطہر والحیض، اس میں وقت کے اعتبار سے کوئی سنت طریقہ نہیں ہے،
اس کو وہ طہر کی حالت میں بھی طلاق دے سکتا ہے اور حیض کی حالت میں بھی طلاق دے سکتا ہے، اس لیے کہ مدخول بیاہ کو حیض کی حالت میں طلاق دینا ٹھیک نہیں ہے، تاکہ اس کی عدت ہوتی ہے تو وہ حیض کی حالت میں طلاق دینے کی وجہ سے عدت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو طہر میں طلاق دینا یہ سنت ہے۔ لیکن جو غیر مدخول بیاہ ہے، اس کی چونکہ عدت ہوتی نہیں ہے، جس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، اس کی عدت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں عدت کے لمبا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو طہر میں یا حیض میں کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آ رہا، من صغر، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، او کبر، یا بڑی عمر کی وجہ سے حیض بند ہو گیا ہے، فَأَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا، تو اگر مرد ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اس کو طلاق دے، لسنتی، طلاق سنت، یعنی سنت طریقہ جو بتایا گیا ہے 3 طہروں میں 3 طلاقوں والا، اگر اس طریقے سے یہ طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، طلقها واحدۃ، کہ وہ ایک طلاق دے دے، پہلی طلاق جب بھی چاہے، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ، اس کے بعد جب 1 مہینہ گزر جائے، طلقها اخرى، تو اس کو دوسری طلاق دے دے، اور فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ، اس کے بعد جب 1 مہینہ اور گزر جائے، طلقها اخرى، تو اس کے بعد تیسری طلاق دے دے۔ یعنی جن عورتوں کو حیض نہیں آتا تو ان میں 1 مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہوتا ہے، تو مہینے کے وقفے سے وہ اس طرح 3 طلاقیں دے دے تو یہ طلاق حسن، یعنی طلاق سنت ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ أَن يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصِلَ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ، کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی جائز ہے کہ اس کو طلاق دے اور اس کی صحبت اور طلاق کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رکھے وقت کے ساتھ، تو یہ بھی اس میں جائز ہے، کیونکہ پہلے جو بات بیان کی گئی تھی کہ ایسے طہر میں طلاق دیں جس میں صحبت نہ کی ہو، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر صحبت کی ہے تو اس کے بعد ایک حیض تک انتظار کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں حمل ہے یا نہیں ہے۔ تو جو عورت ایسی ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا تو ان میں تو حمل کا خدشہ نہیں ہے، اس لیے ان میں جس طہر میں صحبت کی ہے اسی میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع، اسی طرح جو عورت پہلے سے حاملہ ہے تو اس کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، اس میں مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا، اور اس کو وہ 3 طلاقیں دے سکتا ہے طلاق سنت، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهم اللہ، تو چونکہ اس کا حمل ہے تو اس کو تو حیض نہیں آتا اس دوران، تو اس کو اگر وہ طلاق سنت دینا چاہتا ہے 3 طلاقیں، تو وہ ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کے وقفے سے طلاق دے سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا يطلقها للسنة الا واحدۃ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جو حاملہ ہے طلاق سنت اگر دینی ہے تو ایک ہی طلاق وہ دے سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق سے جب کام چل سکتا ہے اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو زیادہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایسی عورت کے حق میں جس کو حیض نہیں آ رہا، اس میں 3 مہینوں کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یعنی 1 مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہوتا ہے، تو مہینے کے وقفے سے وہ 3 طلاقیں اس کو دے سکتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، آگے طلاق بدعت کی ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے حیض کی حالت میں تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ چونکہ وقت ٹھیک نہیں تھا، اس نے غلط وقت پر طلاق دی ہے، تو اس لیے طلاق بدعت کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، طلاق واقع ہو گئی ہے لیکن چونکہ 1 طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تو غلط طریقے پر دینے کی وجہ سے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ اس کو دوبارہ رجوع کر لے۔ فَإِذَا طَهُرَتْ، اس کے بعد جب اس کو طہر آ جائے، وحاضت، دوبارہ جب حیض آئے، وطہرت، دوبارہ جب طہر آ جائے، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، اس وقت پھر اس کو اختیار ہے، إِن شاء طَلَّقَهَا، اگر چاہے تو وہ دوبارہ اس کو طلاق دے دے، وَإِن شاء أَمْسَكَهَا، اور اگر چاہے تو وہ اس کو روک لے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ رجوع کر لیں۔ وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ، آگے طلاق کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ کون طلاق دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوتی ہے کل زوجن، ہر اس شوہر کی، اذا کان عاقلا بالغا، جب وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ ولا يقع طلاق الصبی والمجنون والنائم،
بچے کی طلاق واقع نہیں ہوتی، مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو سونے کی حالت میں اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی اور وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، اس کی بھی الفاظ اگر ادا ہو جاتے ہیں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اگر کسی غلام نے آقا کی اجازت سے نکاح کیا ہے، ثم طلق، پھر اس غلام نے طلاق دے دی ہے، وقع طلاقہ، تو اس غلام کی بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولا يقع طلاق مولاه على امراته، لیکن غلام کا جو آقا ہے وہ اگر غلام کی بیوی کو طلاق دے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ والطلاق على ضربین، آگے طلاق کی دوسری تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ اس میں طلاق کی دو قسمیں ہیں، صریح و کنایۃ، ایک طلاق صریح اور ایک طلاق کنایہ ہے۔ فالصریح قولہ، صریح میں واضح الفاظ ہوتے ہیں جو صرف طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کہے انت طالق، انت مطلقۃ، طلقتک۔ طالق یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو طلاق والی ہے۔ مطلقۃ اسم مفعول کا صیغہ ہے کہ تجھے طلاق دی گئی ہے۔ طلقتک یہ فعل ہے، میں نے تمہیں طلاق دی ہے۔ تو یہ بالکل واضح الفاظ ہیں، صریح الفاظ ہیں۔ فہذا یقع بہ الطلاق الرجعی، ان صریح الفاظ کے ذریعے سے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے۔ ولا یقع بہ الا واحدۃ وان نوى اکثر من ذلک، کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی اگرچہ اس نے نیت زیادہ کی ہو۔ ولا یفتقر بهذه الالفاظ الى نیت، اور یہ جو صریح الفاظ ہیں ان میں نیت کی طرف احتیاج نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، نیت ہو یا نہ ہو یہ الفاظ ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وقولہ انت الطلاق وانت طالق الطلاق وانت طالق طلاقا، اگر کسی نے طلاق کا مصدر ذکر کیا ہے، الف لام کے ساتھ معرفہ مصدر ہے، یا طالقن کے بعد الف لام کے ساتھ معرفہ مصدر ذکر کیا ہے، یا طالقن کے بعد طلاقا نکرہ مصدر ذکر کیا ہے، تو مصدر کے اندر جنس کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ پوری جنس جو مجموعی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ نِيَّةٌ، اگر اس کی بالکل کوئی نیت نہ ہو تعداد کے اعتبار سے، فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، تو ان الفاظ سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وَإِن نَوَى ثِنْتَيْنِ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ، اور اگر اس نے دو کی نیت کی ہے تو اس سے بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ یہ مصدر ہے، یہ تعداد کا احتمال نہیں رکھتا، دو ایک عدد ہے، تعداد ہے، تو مصدر میں اس کا احتمال نہیں ہوتا۔ وَإِن نَوَى بِهِ ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، اگر ان الفاظ سے وہ تین کی نیت کرتا ہے تو تین واقع ہو جائیں گی، کیونکہ طلاق کے اندر ذرا سے ذرا جو تعداد ہے وہ تین ہے، تو یہ تین جنس ہے، تو مصدر جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو اس لیے مصدر کے اندر تین کی نیت کرنا بھی درست ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو طلاق ہے اس میں ایک کی جو تعداد ہے کم از کم وہ فرد حقیقی ہے، یعنی اس کا ایک فرد ہے، اور جو تین کی تعداد ہے وہ اس کا مجموعہ ہے پورا، تو یہ پوری ایک جنس ہے، اس کو فرد حکمی کہا جاتا ہے۔ اور جو درمیان میں دو کا عدد ہے یہ ایک محض عدد ہے، محض ایک تعداد ہے، تو جو مصدر ہوتا ہے وہ فرد حکمی اور فرد حقیقی، یعنی ایک اور مجموعہ جو پورا جنس ہے ان دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اس میں ایک کی بھی نیت کی جا سکتی ہے اور پورے مجموعے کی جنس کی تین کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن عدد کا احتمال نہیں رکھتا، اس میں دو کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ والضرب الثانی الکنایات، اور دوسری جو قسم ہے طلاق کی وہ کنایات ہیں۔ ولا یقع بها الطلاق الا بالنیۃ، ان الفاظ میں چونکہ صراحتاً یہ طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے، تو ان الفاظ کو اگر کوئی بندہ استعمال کرتا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ساتھ۔ اگر بولنے والے نے طلاق کے نیت سے یہ الفاظ بولے ہیں تو اس کی نیت کی وجہ سے یہ طلاق واقع ہو جائے گی، او بدلالت حال، یا اس حالت کی دلالت، جس حالت میں یہ بندہ بول رہا ہے اس کی دلالت کی وجہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو دلالت حال کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، بعض اوقات مذاکرہ طلاق، ان طلاق کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اس میں یہ الفاظ استعمال کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر ان کنایات کے جو الفاظ ہیں ان کا حکم کیا ہے، ان سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہی اعلیٰ ضربین، جو کنایات کے الفاظ ہیں ان کی دو صورتیں ہیں۔ منہا، ایک صورت یہ ہے ثلاثت الفاظ، کہ اس میں تین الفاظ ہیں، یقع بها الطلاق الرجعی، ان کے ذریعے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔
ولا یقع بها الا واحدۃ، اور ان الفاظ کے ذریعے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ وہی قولہ، اور یہ تین الفاظ یہ ہیں، اعتدی کہ تو اپنی عدت گزار یا تو شمار کر، واستبرئی رحمکی تو اپنے رحم کو صاف کر، وانت واحدۃ اور تو اکیلی ہے۔ یہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ ایک تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ صریح طلاق نہیں ہے، بلکہ ان میں دوسرا احتمال بھی ہے۔ اعتدی کا مطلب ہے شمار کر، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو اپنی عدت کے دن شمار کر، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تو اپنے اوپر جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، ان کو شمار کر۔ استبرئی رحمہ کی تو اپنے رحم کو صاف کر طلاق کے لیے یا صحبت کے لیے، اور تو ایک ہے، اکیلی ہے، یعنی تو مجھ سے جدا ہو کر اکیلی ہو گئی ہے، یا تو ساری عورتوں میں میرے لیے اکیلی ہے۔ اس میں مختلف احتمالات ہیں، تو یہ صریح الفاظ نہیں ہے، کنایہ الفاظ ہیں۔ تو اس میں اگر طلاق کی نیت ہو تو اس میں پہلے طلاق صریح کے الفاظ اس میں محذوف ماننے پڑتے ہیں، یعنی اعتدی تو اپنی عدت شمار کر، تو اس سے پہلے ہمیں ماننا پڑے گا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، انت طالق اعتدی، یا تو طلاق والی ہے لہذا تو عدت اپنی شمار کر۔ استبرئی رحمہ کی، اس سے پہلے بھی طلاق ماننا پڑے گا کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے لہذا تو اپنے رحم کو صاف کر۔ انت واحدۃ، اس سے پہلے بھی کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے لہذا تو اب اکیلی ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے۔ تو ان الفاظ جو اس سے پہلے ہم مان رہے ہیں طلاق کے صریح الفاظ، ان کی وجہ سے اس میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ وبقیۃ الکنایات اذا نوی بها الطلاق، اور جو باقی کنایہ کے الفاظ ہیں ان میں جب بندہ طلاق کی نیت کرے، کانت واحدۃ تو اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، بائنۃ اور طلاق بائن واقع ہوتی ہے، یعنی طلاق رجعی میں تو بندہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، لیکن طلاق بائن کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس میں عدت کے اندر بھی دوبارہ اگر وہ ساتھ رہنا چاہیں تو دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ وَإِن نَوَى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، اور یہ جو الفاظ ہیں اس میں اگر ایک کی نیت ہو تو ایک بھی معتبر ہوتی ہے، اس کے وہ بھی واقع ہو جاتی ہے، اور اگر ان کنایہ الفاظ میں تین کی نیت کریں تو تین بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ وَإِن نَوَى ثَنْتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر دو کی نیت کریں تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، دو یہ عدد محض ہے، اس کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو الفاظ ہے اس میں بھی مصدر یا اس طرح کے الفاظ ہیں، تو اس میں فرد حقیقی یعنی ایک کا بھی اس میں احتمال ہوتا ہے، فرد حکمی پوری جنس کا مجموعے کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو ایک اور تین کی نیت کرنا اس میں معتبر ہے، درست ہے۔ دو ایک محض عدد ہے، تو مصدر کے اندر یا کسی ایک لفظ واحد لفظ کے اندر دو کی عدد کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے دو کی نیت اس میں معتبر نہیں ہے، دو کی نیت کے باوجود ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ وَهَذِهِ مِثْلُ قَوْلِهِ، یہ جو کنایات کی دوسری قسم ہے اس میں اس طرح کے الفاظ ہیں، مثلاً انت بائن تو جدا ہے، وبتۃ وبطلۃ تیرا میرا تعلق ختم ہے، وحرام تو حرام ہے، حبلکی علی غاربکی، اس کا لغوی معنی ہے کہ تمہاری رسی تمہارے کندھے پر ہے، مطلب ہے کہ تم اپنا کام کرو یا تمہارا معاملہ تمہارے حوالے ہے۔ الحقی باہلکی، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ وخلیۃ، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ بریۃ، میری طرف سے تم بری ہو۔ ووہبتکی لاہلکی، میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں کے حوالے کر دیا ہے۔ سرحتکی، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ واختاری، تو اپنے آپ کو اختیار کر لے۔ فارغتکی، میں نے تجھ سے جدائی اختیار کر لی ہے۔ انت حرۃ، تو آزاد ہے۔ وتقنعی، تو اپنی چادر اوڑھ لے۔ وستتری، تو پردہ کر لے۔ وغربی، تو دور ہو جا۔ وابتغ الازواج، شوہروں کو تلاش کر لے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس میں صراحتاً طلاق کے الفاظ نہیں بولے جا رہے، بلکہ اس طرح کے آزاد اور بری ہیں، یا تمہیں چھوڑ دیا ہے، یا تو چلی جا، اس طرح کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں کنایہ الفاظ میں نیت ہوگی یا طلاق کی بات چیت چل رہی ہوگی یا کوئی قرینہ پایا جائے گا تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ، اگر ان الفاظ میں طلاق کی نیت نہ ہو، لم یقع بهذه الالفاظ طلاق، تو ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ الا ان یکون فی مذاکرۃ الطلاق، البتہ اگر وہ دونوں میاں بیوی طلاق کی بات چیت کر رہے ہوں تو اس میں پھر نیت نہ بھی ہو، تب بھی یہ بات چیت، یہ حال دلالت کر رہا ہے، یہ قرینہ موجود ہے۔ فیقع بها الطلاق فی القضاء، تو قضاءً اس کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی قاضی کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کریں گے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ چونکہ طلاق کی بات چیت چل رہی ہے تو
تو اس لیے ان الفاظ سے بظاہر طلاق کی مراد ہے، نیت کا تو قاضی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالی، البتہ اس بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اس میں اگر نیت نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، الا ان ينويه، اگر وہ نیت کرے تو پھر اس کی حقیقت میں طلاق واقع ہو جائے گی، اللہ کے ہاں بھی اور قضاءً بھی۔ وَإِن لَمْ يَكُونَ فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، اور اگر وہ میاں بیوی طلاق کی بات چیت نہ کر رہے ہوں، وَكَانَ فِي غَضَبٍ، لیکن وہ غصے میں تھے دونوں، او خصومتٍ، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، وقع الطلاق، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، بِكُلِّ لَفْظَةٍ، ہر ایسے لفظ کے ذریعے سے، لا يقصد بها السب والشتیمۃ، کہ جس کے ذریعے سے گالم گلوچ مقصود نہیں ہوتی، یعنی غصے میں یا لڑائی جھگڑے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن کو ہم گالم گلوچ یا برا بھلا کہنے پر محمول نہیں کر سکتے، بلکہ ان الفاظ سے طلاق کی مراد ہوتی ہے، تو اس لیے اس غصے کی حالت میں، جھگڑے کی حالت میں بھی ان الفاظ سے طلاق کی مراد ہوگی، یہ بھی قرینہ ہے اور اس کی وجہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ يَقَعْ بِمَا يُقْصَدُ بِهِ السَّبُّ وَالشَّتِيمَةُ، اور لیکن ایسے الفاظ اگر استعمال کیے ہیں غصے میں، جھگڑے میں، کہ جو عام طور پر گالم گلوچ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، برا بھلا کہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، الا ان ينويه، البتہ یہ کہ ان الفاظ میں جو ویسے تو گالم گلوچ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں اگر اس نے طلاق کی نیت کر دی ہے تو پھر طلاق اس میں واقع ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ كَانَ بَائِنًا، ویسے تو جو صریح طلاق ہوتی ہے اس میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن اگر صریح طلاق کو اس نے کسی زیادتی کی کسی قسم کے ساتھ موصوف کر دیا، یعنی صریح طلاق کے ساتھ اس نے کوئی صفت بیان کر دی ہے جس میں کوئی زیادتی یا شدت پائی جاتی ہے، تو اس سے وہ طلاق رجعی کے بجائے بائن واقع ہو جائے گی۔ مثل ان یقول ہے، جیسے وہ اس طرح کہے انت طالق بائن، تو طالق صریح طلاق ہے، اس کے ساتھ بائن کا اس نے لفظ اضافہ کر دیا ہے تو اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یا انت طالق اشد الطلاقی، کہ تجھے سخت طلاق ہے، او افحش الطلاقی، یا تجھے بڑی واضح طلاق ہے، او طلاق الشیطانی، یا شیطان کی طلاق ہے، او طلاق البدعتی، یا طلاق بدعت ہے، او کل جبلتی، یا پہاڑ کی طرح، او مل البیتی، یا پورے گھر کے بھرنے کی طرح۔ تو ان الفاظ کے اندر طلاق میں مزید شدت پیدا کی جا رہی ہے، تو جو طلاق کا لفظ ہے اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو بعد میں جو الفاظ مزید شدت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اس سے جو رجعی والا وصف تھا وہ بائن میں تبدیل ہو جائے گا، طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا، اور اگر کسی بندے نے عورت کی طرف طلاق کو منسوب کیا تو اس کے پورے جسم کی طرف منسوب کیا، او إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ، یا ایسے اعضاء کی طرف منسوب کیا کہ جن سے پورے جسم کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی پورے جسم کے لیے وہ اعضاء بولے جاتے ہیں، وقع الطلاق، تو اس کے ذریعے سے اس کو عورت کا طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثل ان یقول ہے، جیسے وہ یہ کہے انت طالق، تو طلاق والی ہے، تجھے طلاق ہے، تو یہ اس نے پورے اس جسم کو طلاق دی ہے۔ او رقبۃ کی طالق، یا تمہاری گردن میں طلاق ہے، تمہاری گردن طلاق والی ہے، تو گردن کا لفظ بھی ایسا ہے رقبہ کہ یہ پورے جسم کے لیے بولا جاتا ہے عربی زبان میں، تو اس سے پورے عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ او عنق کی طالق، عنق یہ بھی گردن کو کہتے ہیں، یہ بھی پورے جسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ روح کی، روح کا جو لفظ ہے یہ بھی پورے بدن کے لیے، جسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ بدن کی او جسد کی، یہ تو ہے ہی بدن اور جسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ او فرج کی، یا تمہاری شرمگاہ کو، او وجہ کی، یا تمہارے چہرے کو طلاق ہے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی پورا بدن مراد لیا جاتا ہے، تو اس سے پورے جسم کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا، اسی طرح اس نے عورت کے کسی ایسے جز کو طلاق دی جو پورے جسم میں مشترک ہے۔ اس سے مراد جزء شائع سے مراد یہ ہے کہ آدھا حصہ، تہائی حصہ، پانچواں حصہ، چھٹا حصہ جس طرح بولا جاتا ہے، تو یہ پورے جسم کا آدھا حصہ یا پورے جسم کا تہائی حصہ، تو یہ ہر عضو کا شمار ہوتا ہے، تو پورے جسم کے اندر یہ مشترک ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی آدھے حصے کو یا تہائی حصے کو تو طلاق نہیں ہو سکتی، تو پورے اس جسم کو یعنی پوری عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مثل ان یقول نصف کی او ثلث کی طالق، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وَإِن قَالَ يَدُ کی او رجل کی طالق، اگر کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو یا تمہارے پاؤں کو طلاق ہے، تو ہاتھ یا پاؤں بول کر پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا، لم یقع الطلاق، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔
تو یہ ہر زبان کی اپنی عرف میں ہے، یہ عربی زبان کے اعتبار سے بتائے ہیں، اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں جو اپنے اپنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو کس الفاظ سے کیا مراد ہوتا ہے وہ ہر علاقے یا ہر زبان کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، اگر کسی نے عورت کو آدھی طلاق دی، او ثلث تطلیقۃ یا ایک تہائی طلاق دی، کانت تطلیقۃ واحدۃ، تو یہ ایک پوری طلاق واقع ہوگی، کیونکہ طلاق کا جز نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تجزی نہیں ہوتی کہ آدھی طلاق ہو یا تہائی طلاق ہو، تو اس سے بھی پوری ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، طلاق المکرہ، مکرہ کہتے ہیں کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو دھمکی دے کر، جان کی دھمکی دی گئی ہو یا عضو کے ختم ہونے کی دھمکی دی گئی ہو یا کسی طرح بھی نقصان کی دھمکی دی گئی ہو کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ والسکرانی، اسی طرح جو نشے میں ہوتا ہے، جو کسی ناجائز حرام کام کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہوا ہے، تو اس کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقَ، اور اگر وہ بعد میں یعنی جب نشہ وغیرہ ختم ہو جائے اس وقت وہ کہہ بھی دیں کہ میری اس میں طلاق کی نیت تھی، تو پھر بالاتفاق سب کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، آگے کہتے ہیں کہ جو بندہ گونگا ہے یعنی وہ بولنے کی صفت سے محروم ہے، اس کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اشارے سے، جس طرح اشارے سے وہ باقی ساری باتیں کرتا ہے اور ان کے مخصوص اشارات ہوتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کو، تو اس اشارے سے اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔